5 چیزوں کو 5 چیزیں آنے سے پہلے غنیمت جانو. کون سی؟ تم اپنے فارغ وقت کو برباد کر رہے ہو رات بھر انٹرنیٹ سرچ کرتے ہوئے. کچھ لوگوں کو ہم نے بستر پر دیکھا ہے زبان بھی ہلنا بند ہو چکی ہوتی. قیامت کے دن بڑا پچھتاوا ہوگا، بڑا پچھتاوا ہوگا. بلکہ بعض بندوں کا حال یہ ہے قیامت کے دن وہ یہ کہیں گے شاید ہماری زندگی میں کوئی سکھ نہ ملتا، صرف دکھ میں ہی گزار رکھتے، تب بھی مولا اچھا ہوتا کہ تیری یاد میں تو رہتے. آج جو یاد نہیں کیے تھے دنیا میں وہ پچھتا رہے ہوتے ہیں قیامت کے دن. اللہ کو یاد نہیں کیے تھے وہ پچھتا رہے ہوتے ہیں. میرے پاس خالی وقت تھا میں یاد نہیں کیا، میرے پاس ٹائم تھا میں سجدہ نہیں کیا اس کی بارگاہ میں. قیامت کے دن سجدوں والوں کو دیکھ دیکھ کر کے تم رشک کر رہے ہوں گے، اللہ اللہ کرنے والے بندوں کو دیکھ کر تم رشک کر رہے ہوں گے. بلکہ قرآن میں ہے تم پوچھو گے کہ اے اللہ ایک ساتھ کے لیے ہمیں لوٹا دے، نورد ورنہ عمل، ہم عمل کر کے آئیں گے. 1 منٹ کے لیے تو ہمیں دنیا میں لوٹا دے، ہم عمل کر کے آئیں گے، تجھے راضی کر کے آئیں گے. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، وقت مکمل ہو چکا، تم دارالعمل سے آ چکے ہو. آج تمہارے سامنے میں یہ باتیں صرف تمہیں بیدار کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. اے نوجوانوں، تمہارے پاس اللہ نے طاقت عطا کی ہے، قوت موجود ہے، اور اس کے باوجود اگر اس کے فرامین سے روپوش، اس کے فرامین سے پشت پناہی کرتے ہو اور روح گردانی کر کے بھاگتے ہو تو میں نے دیکھا ہے. ایک کینسر ہاسپٹل میں گیا تھا، کینسر کے مریضوں کو دیکھ کر کے دعا بھی کرتے ہیں اور اللہ کی ذات پر پھر شکر بھی ہوتا ہے کہ مولا حد تک سلامت رکھا ہے. اس بندے کے پیچھے گردن کے پاس کوئی پھوڑی ہے، سر اٹھاؤ تو پیپ بہنے لگ جائے. کئی دنوں سے نہ موت آتی ہے نہ علاج مکمل ہوتا ہے. اس پھوڑی کی بیماری میں بڑی تکلیف ہے. لیکن ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے اس آدمی کا، جب عیادت کے لیے گئے تھے تو کہا کہ مولانا اتنی دعا کر دیجئے کہ میرا سر اٹھے اور ایک بار سجدہ کر لے. مجھے سجدہ کرنے کی بھی طاقت نہیں رہ گئی. میرے عزیزوں، اس کی خواہش ہے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ جن کے سر اللہ نے سلامت رکھے، نہ کوئی پھوڑی نہ کوئی زخم، اور سر اکڑائے ہوئے دنیا میں گھوم رہے ہیں. کل کو اگر تمہیں کوئی چیز ہو جائے ترستے رہ جاؤ گے کہ مجھے سجدہ کرنے کی طاقت بھی نہیں رہ گئی. ترستے رہ جاؤ گے. تمہیں اندازہ نہیں ہے میرے عزیز ہو، کچھ لوگوں کو ہم نے بستر پر دیکھا ہے زبان بھی ہلنا بند ہو چکی ہوتی، زبان بھی نہیں ہل پاتی، اور ان کی شدت سے یہ خواہش ہوتی ہے زبان ہلے تو اللہ اللہ کرو، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں ذات جو ہمیں ان تمام چیزوں سے نجات دے دے. اسی لیے کہا بزرگوں نے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب شروع ہو جائے. تمہارا حساب شروع ہو جائے اس سے پہلے تم عمل میں آ جاؤ. اور بزرگوں نے یہ فرمایا آج پوری زندگی بھر مولا اینی ٹائم راضی ہے، اینی ٹائم کہ تو بندہ آ کر مجھ سے صلح کر لے، بندہ آ کر مجھ سے صلح کر لے. لیکن بندہ اکڑتا ہے، اسے صلح نہیں کرنا ہے. حضرت بہلول دانا کے متعلق یہی تو کہا گیا کہ وہ ایک چوک پر بازار میں بیٹھے ہوئے تھے، خلیفہ کا گزر ہو رہا تھا، پوچھا کیوں بیٹھے ہو بابا؟ کہا بندے مولا سے روٹھے ہوئے ہیں، ان کو راضی کر رہا ہوں، آ جاؤ، اللہ راضی ہے، جلدی آ جاؤ. کوئی میری بات نہیں سنتا. ایک دن قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے، خلیفہ نے پوچھا یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا بندے تو مان گئے مگر وہ نہیں مانتا. مرنے کے بعد تو ہر کوئی مان رہا ہے. اب رب تبارک و تعالیٰ کو منانے لگا ہوں. تمہارے پاس ابھی بہت غنیمت کا وقت موجود ہے، موت سے پہلے بہت غنیمت کا وقت موجود ہے. 5 چیزیں میں ذکر کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 5 چیزوں کو 5 چیزیں آنے سے پہلے غنیمت جانو. کون سی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے. جوانی ہے آج، بڑھاپا آنے سے پہلے اس کو غنیمت جانو، عمل کر لو. دوسری چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی صحت کو غنیمت جانو بیمار ہونے سے پہلے. بیماری میں پھر تم کچھ نہیں کر پاؤ گے، صحت کو غنیمت جانو. اور تیسری چیز میرے آقا فرماتے ہیں اپنی مالداری
آج کشادگی ہے، اس کو غنیمت جانو محتاج ہونے سے پہلے۔ فقیر ہو جاؤ گے اس کے بعد کچھ نہیں کر سکو گے۔ چوتھی چیز میرے آقا فرماتے ہیں آج ہو سکتا ہے فراغک قبل شغلک، یعنی تم فارغ الحال ہو آج۔ ان نوجوانوں سے کہتا ہوں ابھی ان کے اوپر کوئی ذمہ داریاں نہیں آئی، تمہارے مشغول ہونے سے پہلے اپنے فارغ وقت کو غنیمت جانو، اس میں بہت کچھ کر سکتے ہو، بعد میں پھر تنگیاں آئیں گی۔ ہم محسوس کرتے ہیں ذمہ داریاں کیسے بڑھتی چلی جاتی ہیں اور اس کے بعد وقت کیسے ختم ہو جاتا ہے۔ نوجوانوں کو احساس نہیں ہوتا ان کے پاس کتنا وقت باقی ہے، نہ بیوی کا نہ بچوں کا، کسی کا نہیں ہے، چھوٹے موٹے کام ہیں، لیکن اس کو یہ انجوائمنٹ میں گزار رہے ہیں، رات بھر گیم کھیلتے ہوئے، رات بھر انٹرنیٹ سرچ کرتے ہوئے تم اپنے فارغ وقت کو برباد کر رہے ہو۔ جب تم مشغول ہو جاؤ گے یہ دن یاد کرو گے وہ دن اچھے تھے۔ غنیمت جانو۔ پانچویں چیز جو سب سے بڑی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت مندی کو بیماری سے پہلے، مالداری کو محتاجی سے پہلے، فارغ الحالی کو مشغولی سے پہلے، یہ سب اپنی جگہ پر، لیکن زندگی کو غنیمت جانو موت آنے سے پہلے۔ ہو سکتا ہے بیماری میں کچھ کام کر لے جاؤ گے، بڑھاپے میں کچھ کام، لیکن موت آنے کے بعد تو کچھ نہیں ہو سکتا، سارے اعمال منقطع کر دیے جائیں، سب ختم ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہارے پاس وقت عطا کیا ہے اس وقت کا استعمال کرو، یوٹیلائز کرو اس کو، اور اس کو برباد نہ کرو۔ میں ان نوجوانوں کو ایک درس دینا چاہوں گا جنہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، اپنے آپ کو برباد کیا۔ تمہیں حدیث پتہ ہے قیامت کے دن میدان محشر میں کتنی لوگ ہوں گے اللہ بہتر جانے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والا ہر ایک وہاں جمع ہوگا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس وقت تک کسی کو پاؤں ہٹانے کی اجازت نہیں ہوتی جب تک رحمان کا یہ سوال پورا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 5 سوالات ہوں گے، ان میں پہلا سوال کا جواب جب تک نہیں دے گا کوئی پاؤں نہیں ہٹا سکے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا سوال ہوگا؟ حضور فرماتے رب تعالیٰ سب سے پہلے پوچھے گا میں نے تجھے جوانی دی تھی کہاں کہاں خرچہ کیا؟ یہ پہلا سوال ہے، اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے لوگوں کو 500 سال لگ جائیں گے، کوئی 300 سال، کوئی 400 سال، 500 سال لگ جائیں گے۔ جواب دیتے رہو کہاں کہاں خرچہ کیے۔ آج اگر میں کھڑا ہو کر کے آپ سے پوچھوں تو گھنٹے لگ جائیں گے، پورا دن کا حساب بتاؤ، پورا دن کیا کیا کیے؟ تمہیں پوری زندگی کا پوچھا جا رہا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، اپنے آپ کو جنہوں نے برباد کیا، اپنے آپ کو جنہوں نے تباہ کیا، وہ قیامت کے دن صرف اور صرف رسوائی اور ذلت کے علاوہ کچھ نہیں دیکھیں گے۔ آج بھی وقت ہے اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا۔ عزیزان گرامی وقار، مجھے یہ کچھ باتیں دہلا دیتی ہیں۔ تم نے اپنے آپ کو تباہ کیا، کسی کی نہیں سنی، کسی کی نہیں سنی، تم نشے میں اپنے آپ کو برباد کرتے رہے۔ لیکن جانتے ہو کئی ایسے ہیں، میں جنازوں پر شریک ہوا، ان کی چھوٹی بچیاں چھوٹے بچے روتے رہ گئے، باپ بڑی جوانی میں چلا گیا، کیوں گیا؟ اپنے آپ کو نشہ میں برباد کر کے خود ہی مر گیا، لیکن ان بچوں سے ہمیشہ کے لیے باپ کا سایہ ختم، گھر میں بیٹھی ہوئی عورت کو بیوہ کر کے چلا گیا۔ تجھے پتا ہے موت تو اپنے وقت پر آتی ہے، لیکن خودکشی کرنے والا یہ جہنمی ہے، اپنے آپ کو تباہ و برباد کرنے والا جہنم میں جا رہا ہے۔ نوجوانوں کچھ تو سوچو، جس بچے کو اگر ہم یہ کہیں کہ بیٹا آ جا اللہ کی طرف، تو اسے یہ لگتا ہے ہمارے اپنے کرنے سے کسی کو کیا فرق پڑتا ہے، پیسہ میرا ہے، وقت میرا ہے، لائف میری ہے۔ نہیں، تمہیں پتہ نہیں تم سے کتنی زندگیاں جڑی ہوئی ہیں، تمہارے ماں کی، تمہارے باپ کی، تمہاری اولاد کی، تمہارے بھائی بہنوں کی، سب کی زندگیاں تمہارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تمہیں درد ہوتا ہے تو پورے خاندان کو درد ہوتا ہے، سب کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے نوجوانوں سے میں کہوں گا تمہارے پاس جو وقت ہے اس کو اپنے آپ کو برباد کرنے میں صرف نہ کرو۔ آؤ